رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ آج کا درس قرآن تارک نماز، یعنی کہ نماز کے چھوڑنے والے کی سزا کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کل قیامت والے دن لوگ گروہ در گروہ گروپ کی شکل کے اندر دوزخ میں جب ڈالے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم نے تمہیں یہاں دوزخ میں دھکیل دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کفر اور مومن کے درمیان فرق کس چیز کا ہے، یعنی کہ کیسے پتہ چلتا تھا مدینے کے اندر یا مکہ شریف کے اندر کہ کافر کون ہے اور مومن کون ہے؟ وہ صرف ایک بات سے پتہ چلتا تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے یہ کافر ہے، اور جو نماز پڑھتا تھا ہم سمجھتے تھے یہ مسلم ہے اور اس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ لیکن آج ہم دیکھیں، یہ پچھلے دنوں جب لاک ڈاؤن تھا، تقریباً سال ہو چکا ہے، ہمیشہ بادشاہی میرے رب کی، ہمیشہ بادشاہی میرے رب کی۔ تختے الٹ گئے سب پہ اور الٹ جائیں گے جنہوں نے ظلم کیا ہے علماء پہ یا کسی پہ، وہ کبھی سلامت نہیں رہ سکتا۔ تختے الٹ گئے لیکن ہمیشہ بادشاہی میرے رب کی ہے۔ تو پچھلے دنوں جب لاک ڈاؤن تھا تو دکانیں بند تھیں، باقاعدہ پہرے تھے پولیس کے۔ اس وقت ہم دکان نہیں کھول سکتے تھے، اگر کوئی کھولتا تھا تو اس کو جرمانہ ہو جایا کرتا۔ تو اس وقت بھی ہم نے دکانیں بند رکھی پولیس کی وجہ سے، ان کے خوف کی وجہ سے۔ لیکن اب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو کوئی دکان بند نہیں ہوتی۔ نماز کی اہمیت کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں دنیا میں سدا ہی رہنا ہے، لیکن یہاں سدا نہیں رہنا۔ صحابہ فرماتے ہیں مومن اور کافر کے درمیان فرق صرف اس چیز کا ہوتا تھا کہ جو کافر ہوتا تھا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، جو مومن ہوتا تھا جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ نماز کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ آئیے میں آپ کو بخاری سے ایک حدیث سناتا ہوں، اس کا کچھ حصہ سناؤں گا، حدیث بہت طویل ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی بندے نے خواب دیکھا ہے تو وہ بیان کرے۔ خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ سرکار فرماتے سے صحابہ سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، اگر دیکھا ہے تو بیان کرو۔ تو صحابہ خاموش رہے۔ سرکار نے فرمایا آئیے میں آپ کو ایک خواب سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ایک دن صبح کے وقت
हाँ जी, साहबा से आप फरमाया कि दो आने वाले मेरे पास आए और मुझे जगाया, मुझे जगा कर कहने लगे आओ चलें आपको हम एक नई चीज दिखाते हैं। सरकार फरमाते हैं कि मैं उनके साथ चल पड़ा, तो हम एक ऐसे आदमी के पास आए जो लेटा हुआ था और दूसरा आदमी एक भारा पत्थर लेकर उसके सराने खड़ा है और वो पत्थर फेंकता है, उसका सर जो है वो रेजा रेजा हो जाता है। फिर वो उठाता है, फिर उसका सर सही हो जाता है, फिर वो फेंकता है, फिर सर कुचला जाता है, फिर वो उठाता है, फिर उसका सर सही हो जाता है, फिर वो फेंकता है, फिर सर कुचला जाता है, हत्ता कि मुसलसल ऐसा उसके साथ हो रहा है। और मैंने उनसे पूछा, हुजूर फरमाते हैं मैंने उनसे पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के हबीब आगे चलो हम आपको इससे एक और चीज और दिखाते हैं। हुजूर फरमाते हैं हम एक ऐसे आदमी के पास आए, अल्लाहु अकबर, कि एक आदमी लोहे की सलाख लेकर खड़ा है और उसका आगे से ऐसे मुंह जो है वो मुड़ा हुआ है। आज इस तरह के लाल हो किसी भी आप रूह पई हो ना तो उन पट्टा नाचते हो नहीं होता दूसरा कुंडा पंजा जी या कुंडा जी या ऐसा था वो आदमी एक लंबा जो है ना ऐसे लंबा पे वो जो उगते लेते खड़ा है लोहे वाली सलाख वो ऐठू पहनता है, अल्लाहु अकबर, उसके गले से और उसको नाफ तक उसको चीर देता है। अल्लाह, मुसलसल ऐसा उसके साथ हो रहा है। मैंने उनसे पूछा, हुजूर फरमाते हैं कि ये क्या है? उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के हबीब अभी आगे चले हम आपको एक और चीज दिखाते हैं। सरकार फरमाते हैं हम आगे गए तो क्या देखते हैं, एक तंदूर है वो बल रहा है, उसमें आग है, उसमें शोर शराबा है। अल्लाहु अकबर। सरकार फरमाते हैं मैंने अंदर झांका तो क्या देखता हूँ, नंगे आदमी हैं और नंगी औरतें उस तंदूर के अंदर हैं। जब उनको आग का शोला पहुंचता है तो वो शोर बचाते हैं। सरकार फरमाते हैं मैंने उनसे पूछा ये कौन है? तो हुजूर फरमाते हैं उन्होंने मुझे कहा अभी आगे चलें हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। अल्लाह हू अकबर। हुजूर सरवर कायनात फरमाते हैं हम चल पड़े और एक नहर के पास आए। सरकार फरमाते हैं वो खून की नहर थी। किस चीज़ की? खून की। उसमें एक आदमी तैर रहा है खून की नहर के अंदर, एक आदमी किनारे पे बैठा हुआ, जो किनारे पे बैठा है उसके हाथ में पत्थर है। ये खून की नहर में तैरता हुआ उसके पास जाता है, मुंह खोल देता है। जब मुंह खोलता है तो वो जो बाहर बैठा है जिसके हाथ में पत्थर हैं वो उसके मुंह में पत्थर दे देता है, वो खा लेता है। फिर वो वापस आता है, फिर जाता है, मुंह खोलता है, उसके मुंह में वो पत्थर देता है, फिर वो खा लेता है, हत्ता कि मुसलसल ऐसा हो रहा है। हदीस बहुत तवील है, मैं यहाँ इख्तिताम करता हूँ। अब सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो आदमी वो सोया हुआ है उसके सराने एक आदमी पत्थर लेकर खड़ा है, जो फेंकता है उसका सर कुचला जाता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर फेंकता है, फिर सर कुचला जाता है, उसके पत्थर उठाने तक उसका सर फिर सही हो जाता है, फिर फेंकता है, फिर कुचला जाता है। वो कौन था? अल्लाहु अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये वो आदमी था जिसने कुरान मजीद याद किया फिर उसको भुला दिया, जिसने कुरान मजीद याद किया फिर उसको भुला दिया। आजकल आप देखें हाफिज कहलाना बड़ा सुख है, यानी मुहाफिज होना बड़ा औखा है। हाफिज तो सारे कहलाने हाफिज हाफिज जी हाफिज जी,
لیکن پتہ ادن لگتا جدو رمضان شریف آتا جڑے ہوندے نا اللہ حافظ وہ بھی بچ جاندے جڑے ہوندے نا اللہ حافظ ایک ہوندا حافظ ایک ہوندا اللہ حافظ جنہاں نوں ہوندا نا اللہ حافظ وہ وہی نس جاندے بلکہ انہاں نوں رمضان شریف چڑھدے ہی کدی انہاں دی وکھی درد ہون لگ جاندا ہاں جی کدی انہاں دا آندا بھی میرے ہن لتاں درد کردیاں نے تے مینوں ہن میرے سر چکراندا ہے کیوں اوندی منزل نہیں اوندی منزل نہیں بھائی قرآن مجید پڑھنا اور بات ہے اس کو یاد رکھنا اور بات ہے اس کو یاد رکھنا اور بات ہے فصلی بٹیرے بھی نے جڑے پورا سال داڑیاں مناندے رہندے پورا سال اے حافظاں دی میں گل کردا پیا جڑے 2 نمبر آ پورا سال انہوں نے کلین شیو کیویں جویں گونگلو چھلا ہوتا جدو رمضان شریف آنا ہے انہوں نے داڑھی رکھ لینی چھوٹی چھوٹی کیوں بھائی ہن اسی تراویح جو ہی رمضان شریف کا مہینہ لنگ جاوے انہوں نے پھر ہوا حالت ہوا جڑی اور میں ایتھے لفظ کی بولا پھر داڑھی منا دے ایسے حافظ دے پیچھے نماز تراویح پڑھنا جائز ہے اچھی بولو جائز نہیں جڑا فصلی بٹیرا ہوگا جڑا رمضان شریف کا مہینہ داڑھی رکھے اس تو بعد پھر اس طرح پھرا دے توبہ نعوذ باللہ من ذالک یہ وہ آدمی تھا جس کا سر کچلا جا رہا تھا یہ کون تھا یہ وہ جس نے قرآن مجید یاد کیا پھر اس کو بلا دیا اور فرض نماز چھوڑ کر سو جایا کرتا فرض نماز چھوڑ دیتا تھا اس کے سر کو کچلا جا رہا وہ آدمی جس کے پاس ہم تشریف لائے جس کی نتنے چیرے جا رہے تھے یعنی کہ یہاں سے سلاخ ڈالتے تھے اور اس کے ناف تک چیر دیتے تھے حضور فرماتے ہیں یہ وہ آدمی ہے جس کی جو صبح سے گھر سے نکلتا اور ایسا جھوٹ بولتا تھا لوگوں میں جو پھیل جایا کرتا جو ننگے مرد اور عورتیں تندور میں بل رہے تھے جل رہے تھے وہ کون تھے وہ حضور فرماتے ہیں وہ زانی مرد اور زانی عورتیں وہ آدمی جس کے پاس ہم آئے اور وہ تیر رہا تھا خون کی نہر میں اور دوسرا آدمی اس کو پتھر کھلا رہا تھا وہ کون تھا حضور فرماتے ہیں وہ سود خور تھا کون تھا سود خور حدیث بہت طویل ہے میرا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ جو بے نمازی تھا اس کے سر کو کچلا جا رہا کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ سر کو کچلا جا رہا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے تھے ساتھ 2 صحابی تھے ایک آگے سے اونٹ بھاگتا ہوا آیا تو اونٹ نے آ کر سرکار کے قدموں پہ سر رکھ دیا اور بولنے لگا پیچھے سے اس کا مالک پہنچایا اس کے ہاتھ میں سوٹی ہے اور رسی ہے پکڑنے کے لیے وہ آیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ کیا کہتا ہے سرکار نے فرمایا تیرا اونٹ کہتا ہے میں نے اپنے مالک کے پاس نہیں رہنا کیوں وہ یہ کہتا ہے اونٹ بولنے لگا کہتا ہے سونیا اے راتی عشاء دی نماز چھڈ کے سوندا پڑھدا نہیں تے اے دی منجی دے تھلے اگ بلدی ہے تے مینوں خوف لگدا ہے میں ڈر گیا کہ اس اگ دے وچ کتے میں بھی نہ جل جاواں اس واسطے میں اپنی رسی توڑ کے نس گیا سونیا میں ہن اے دے کول نہیں رہنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہن میں تینوں اے اونٹ واپس نہیں کرنا تو دی ان قیمت لے لے جو پیسے لینے لے لے اس نے قیمت لگائی مدینے کے تاجدار نے اس کو قیمت دے دی سرکار نے فرمایا آج کے بعد تو آزاد ہے تو اونٹ جب سرکار نے آزاد کیا تو اونٹ نے جب اس نے چھلانگیں لگائی 3 اور اس نے تینوں مرتبہ دعا دی سرکار نے فرمایا آمین حضور نے کیا فرمایا آمین وہ کہنے لگا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہتا ہے اونٹ سرکار فرماتے ہیں یہ اونٹ کہتا ہے یا رسول اللہ جیسے آپ نے مجھے آزاد کرایا ہے کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین آپ کی امت کو بھی آزادی عطا آپ کی امت کو بھی آزادی عطا آزادی ہے نہیں بے نماز تو آزادی ہاں جی دین تو آزادی نہیں بھائی کل مشکل بنی ہوئے تو اس گل تو آزادی نماز پڑھو اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو روزے رکھو رمضان شریف کا مہینہ سال کے بعد آتا ہے ہیلے بہانے بناتے روزے نہیں چھڑنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگاں لڑیاں تے پھر بھی روزے نہیں چھڈے ہن غزوہ بدر آ رہے ہیں اس جمعۃ المبارک کے غزوہ بدر انشاءاللہ بیان ہوئے گا جون جولائی کی گرمیاں اتنی سخت پانی دے بھی انتظام کوئی نہیں
لیکن پھر بھی نبی پاک سرکار نے روزے نہیں چھڈے، صحابہ نے بھی روزے نہیں چھڈے۔ اللہ رب